السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اپنے اچھے ریویوز دیجیے گا اور اپنا ٹارگٹ مکمل کیجیے گا تاکہ ہم کل بھی آپ کو مزے کی ایپیسوڈ دے سکیں، اور کوشش رہے گی کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ اور اب چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 4 پارٹ 2۔ از قلم صالحہ اقبال۔ عباس اور ادا دونوں حویلی جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ پہاڑی راستے پر وہ ابھی چڑھ رہے تھے۔ آگے عباس کی گاڑی تھی اور اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں۔ اپنے سامنے وہ کسی گارڈ کی گاڑی کو چلنے نہیں دیتا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے حویلی جانے کا راستہ طے کر رہا تھا۔ عباس پورے راستے بالکل خاموش تھا، مگر اس کی گاڑی کی ہر لمحے بڑھتی سپیڈ بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ حد سے زیادہ غصے میں بھرا پڑا تھا۔ ادا بار بار عباس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے کچھ بولنے کا، کچھ پوچھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عباس کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر خاموشی طاری کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک طرف سے وہ جواب جانتا بھی تھا، لیکن پھر بھی ادا کی کئی باتیں جو اس نے وہاں موجود ہر ایک شخص کے سامنے بڑے فخریہ انداز میں کی تھی، وہ بات سن عباس کا دماغ پھٹنے کے کگار پر پہنچ چکا تھا۔ خان! گاڑی کی سپیڈ اور تیز ہوتی دیکھ ادا پکارتی ہے، لیکن عباس اس کی طرف نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ خان! اگر مارنے کے ارادے ہی رکھ رہے ہیں تو ایک کام کریں، کسی درخت میں لے جا کر ماریں یا پھر پہاڑی سے نیچے پھینک دیں۔ گاڑی ایک ہی بار یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ عباس کی بازو پر ہاتھ رکھے ادا بھی اب تھوڑے غصے سے بولی۔ اگر قصے اتنی آسانی سے ختم ہو سکتے تو میں کب کے ختم کر چکا ہوتا، لیکن کیا ہے نا بیگم صاحبہ، کچھ قصے ختم ہو کر بھی نہیں ہوتے، ان کا ذکر، ان کی یادیں ہمیشہ ذہنوں میں چھائی رہتی ہیں۔ عباس ہلکی سی گردن موڑے ادا کی آنکھوں میں خون اترتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عباس کا اس طرح سے دیکھنا ادا کو مزید کچھ بھی کہنے سے قاصر کر گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک گہری سانس لیتی، عباس کے بازو پر رکھا ہاتھ اس سے دور کرتی اور اسٹیئرنگ کو ایک ہی جھٹکے میں زور سے گھما دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے گاڑی پہاڑی کنارے کی سڑک پر ایک سرکل میں گھومتی ہوئی بالکل کنارے پر جا رکتی ہے۔ گاڑی جیسے کنارے پر رکتی ہے، عباس غصے میں ادا کا نام پکارتا ہوا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مرنا چاہتی ہو؟ عباس طیش میں مبتلا اپنے غصے کو مزید قابو میں نہ رکھتے ہوئے بولا۔ ارادہ تو میرا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ اس وقت غصے میں ہیں، میری وجہ سے دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے۔ ادا بھی عباس کے انداز میں ہی بولی۔ اگر تمہیں میرا غصہ کرنا پسند نہیں ہے تو تم ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ سب کے سامنے آ کر اس طرح سے کہنا ضروری تھا کیا؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے عباس بولا۔ ضروری تھا خان، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اگر سب کے سامنے آ کر کچھ نہ بھی کہوں، پھر بھی میری ہر ایک بات ہوا کی طرح سب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب سب نے کسی نہ کسی طرح یہ بات سنی ہی تھی تو میں کیوں ڈر کے کچھ بھی نہ کہوں، جبکہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں۔ اپنی سیٹ بیلٹ کھولتی ہوئی عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیتی ہے، جس پر عباس اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ جاتا ہے۔ مطلب تمہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اندازہ ہے، لیکن تمہیں تھوڑا سا تو میری عزت کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اس قسم کے الفاظ تم کیسے استعمال کر سکتی ہو، اور وہ بھی اتنے سارے لوگوں کے سامنے؟ اندازہ ہے تمہیں وہاں لوگ کس طرح کس نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ عباس بھی ادا کے چہرے کو دیکھتا ہوا اپنی سیٹ بیلٹ کو کھولتے ہوئے بولا۔
مجھے کسی کی نظر سے فرق نہیں پڑتا خان، لیکن مجھے پڑتا ہے، مجھے حد سے زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کوئی میری بیوی کی طرف دیکھے، اس کے بارے میں بات کرے، اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس کے باوجود بھی تم کیوں یہ سب کرتی ہو؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے غلط کیا، جبکہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ غلط وہ تھا، غلط ارادے سے وہ یہاں پر آیا تھا۔ میں تو خاموشی سے اندر ہی تھی نا، آپ کے کہنے کے باوجود بھی کبھی باہر نہیں نکلی، اس کے بعد بھی آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے خان، غلطی میری ہے، میں سوری کرتی ہوں، اور مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ آپ مزید اپنا سفر طے نہیں کریں، یہیں چھوڑ دیں اور جا کے اپنا نیا راستہ طے کریں، جہاں پر آپ کو میری وجہ سے کبھی کسی قسم کی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں اپنا آپ کسی صورت میں نہیں بدلوں گی۔ ادا غصے میں کہتی ہوئی بنا وقت گوائے وہ فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھانے لگتی ہے کہ اس کی نظر پہاڑی سے نیچے کھائی کی طرف جاتی ہے۔ گاڑی پہاڑی سے نزدیک تھی، گاڑی میں اور نیچے کی کھائی میں صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ اسے دیکھ ادا پھر بھی نہیں رکتی ہے، گاڑی سے باہر نکلتی زور سے گاڑی کا دروازہ دے کے مارتی ہوئی، عباس کے پہنائے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتی ہوئی، ایک نظر پچھلی کارز کی گاڑیوں پر ڈالتی ہوئی وہ پیدل چلتی، ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتی، اپنے غصے کو ضبط کرتی، سڑک پر ننگے پیر چلنے لگتی ہے۔ ادا کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ عباس ایک بار پھر زور سے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے کے مارتا ہے، اور چند لمحوں کے لیے اپنا سر بھی اسٹیئرنگ سے لگائے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس وقت بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ سے سر اٹھائے سامنے ادا کو چلتا دیکھتا گاڑی کو سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ عباس کی نظر ادا کے پیروں کی طرف جاتی ہے، جو ننگے پیر سڑک پر چل رہی تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ عباس اپنی آنکھیں بند کرتا، سیٹ سے اپنا سر ٹکاتا، گہری سانس لیے 2 لمحے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ پچھلی گاڑیوں کو دیکھ انہیں حویلی جانے کے لیے بلند آواز میں کہتا، جو عباس کی پہلی آواز پر ہی ادا کو کراس کرتے حویلی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عباس خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ادا کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اپنی قمیض کے بازو کے کفلنگز کھولے، انہیں قمیض کی جیب میں ڈالے، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتا ہوا اپنے سامنے غصے میں چلتی ادا کو دیکھتا جاتا ہے، اور خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ عباس کی نظر مسلسل ادا کے پیروں کی طرف، اس کی پشت کی طرف تھی، جنہیں دیکھ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا غصہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کا وجود آتا محسوس کرتی ادا کے قدموں کی رفتار آہستہ ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے چلتی ہے۔ کچھ سفر پیدل وہ چلتے طے کرتی ہے کہ رک کر غصے میں پلٹتی ہوئی عباس کو دیکھتی ہے، جو اس کے پیچھے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اب اس طرح سے پیچھے آنے کا مقصد؟ اب یہ ظاہر مت کریے گا کہ آپ کو میری فکر ہے، اس لیے آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو کیا مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ ادا کے کہنے پر عباس اپنے قدموں کو ایک ہی جگہ پر روکے فوراً سے پوچھتا ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے، اگر آپ کو میری فکر ہوتی تو آپ مجھے سب سے پہلے سمجھتے، لیکن ہمارے رشتے کو 5 سال ہونے والے ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے اس بات کا اندازہ اچھے سے ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ادا کے لہجے میں مایوسی واضح ہو رہی تھی۔ اگر مجھے تم پر یقین نہیں ہوتا تو تم سے تعلق 5 سال پہلے ہی توڑ چکا ہوتا، اس کے 1 مہینے میں، جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایک مقصد کے تحت حاصل کیا تھا۔ ادا کی طرف بڑھتا ہوا اس کا وجود دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کا لہجہ بھی اب نرم ہو چکا تھا۔ مقصد کے تحت، مقصد تو ایک بار پھر اب آپ کے پاس ہے، مجھ سے دور جانے کا، ادا کہتی ہے، اور عباس کے قدم رکتے ہیں۔ کیسا مقصد؟
عباس حیران اور تجسس کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں نے آپ سے کہا نا خان، میرے بارے میں خبریں ہواؤں کی طرح پھیلتی ہیں۔ دوسرے نے میرے بارے میں جو کہا اس کی خبر میرے پاس، اور میں نے جو کہا وہ دوسروں کے پاس چند سیکنڈز کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے بارے میں لگی پنچایت میں جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ آپ نے ایک بار پھر وعدہ کر دیا، ادا کہتی ہے، اور عباس اس سے نظریں چراتا ہوا اپنے آس پاس دیکھنے لگتا ہے۔ ہاں، وعدہ کیا تو ہے اور پورا کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ آج اس جگہ پر آنے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی بارے میں تم سے بات کرنی تھی، لیکن تم نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور جو کچھ تم نے کہا اس کے بعد میرے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا تھا۔ عباس دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کی طرف باندھتے ہوئے بولا، تو میں اب آپ کو موقع دے رہی ہوں، بتائیے کیا کریں گے؟ اس جگہ کو بند کروانے کے لیے اپنے وعدے کو پورا کریں گے؟ ادا 2 قدم عباس کی طرف اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو مزید مضبوطی سے کھینچتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں، ارادہ تو ہے میرا اس جگہ کو بند کروانے کا اور اپنے وعدے کو مکمل کرنے کا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم سوچ رہی ہو۔ جو میں نے سوچا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے خان، کسی بھی صورت میں۔ جس نے آپ سے یہ وعدہ لیا ہے وہ بہت جلد اپنے اس وعدے پر پچھتائے گا، کیونکہ میں کسی بھی صورت میں وہ جگہ بند ہونے نہیں دوں گی۔ ادا، تمہیں ان سب میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نا، میں اپنا وعدہ مکمل کروں گا، پر اس طرح سے نہیں جس طرح سے تم سوچ رہی ہو۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کی ذات پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہاں موجود ہر ایک لڑکی ویسے ہی زندگی گزارے گی جیسے تم چاہتی ہو۔ کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ عباس اب سوالیہ نگاہوں سے ادا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، یقین ہے خان، بہت یقین ہے، خود سے زیادہ یقین ہے آپ پر۔ اسی لیے اس جگہ کو لے کر اپنے ہر ارادے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اس جگہ کو کسی صورت میں بند ہونے نہیں دوں گی۔ پھر اس قسم کا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اس وقت میرے پاس آپشنز نہیں تھے نا، اس لیے میں نے یہ وعدہ کیا، اور فی الحال ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں بات کا حل خود بھی نکال لوں گا، تم فکر نہیں کرو، اور جو تم کر رہی ہو وہ بھی مت کرو پلیز۔ عباس ادا کو غصے میں دیکھتا ہوا اپنا غصہ کنٹرول کیے اس کی طرف پھر سے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میں خود سے کچھ نہیں کرتی خان، جب کوئی خود اپنے ساتھ کچھ برا کروانے کے لیے کسی غلط ارادے کو لے کے مجھ تک پہنچتا ہے تو مجبوراً مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہاں موجود لڑکیاں بکاؤ نہیں ہیں، نہ ہی وہ کسی کے بستر کی زینت بننے کے لیے۔ وہ اس جگہ پر اس لیے رہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے بنائی ہے، وہ جگہ میری ماں کی تھی، اس جگہ سے ہماری پہچان ہے خان، جتنا مرضی ہم اس فیکٹ کو جھٹلانے کی کوشش کر لیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میں اسی جگہ سے ہوں جس جگہ سے آپ کو نفرت ہے۔ ادا کہتی کہتی خود ہی خاموش ہونے لگتی ہے۔ گہری سانس بھرتی وہ عباس سے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھتی ہوئی اپنے ذہن میں آئے بہت سے سوالوں کو، باتوں کو خود میں ختم کرنے لگتی ہے۔ خان، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اسے آپ خود ہی ختم کر دیں، کیونکہ میں اس جگہ کو ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس انسان کے لیے مصیبت بن کر اس پر نازل ہوں جس نے آپ سے یہ وعدہ لیا ہے، بہتر ہوگا آپ خود یہ سب ختم کر دیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے ادا خان سے ادا یلدرم بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ادا کہتی ہے، اور عباس اس کی ایک ایک بات کو غور سے سنتا ہے اور مزید کچھ بھی نہیں بولتا۔ لبوں پر خاموشی طاری کیے وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر فوراً سے سجا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ادا کے غصے کو ختم کرنے کے لیے عباس کی مسکراہٹ ہی کافی ہے، اور اسے اچانک سے اس طرح سے مسکراتا دیکھ ادا حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مسکرا کس خوشی میں رہے ہیں؟ میں آپ کو کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہی خان؟ اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے عباس کے چہرے کو دیکھے دوسرے ہاتھ کے اشارے سے پوچھتی ہے۔
لطیفہ سنا تو نہیں رہی لیکن مجھے لطیفہ بنا ضرور رہی ہو، جس کے بارے میں سن کر اب میرے گاؤں کے لوگ مجھ پر ہنسنا شروع کر رہے ہیں۔ ادا کو دیکھ عباس دل ہی دل میں سوچتا ہے، جواب دیں گے مجھے یا نہیں؟ اسی طرح مسکراتے رہیں گے؟ ادا اپنے الفاظوں پر زور دیے پوچھتی ہے، تمہارا غصہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ تم غلط نہ میں غلط، ہماری سچویشن غلط ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ ختم کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو اور حویلی چلو۔ حویلی میں مہمان آنے والا ہے اور اس کا ہماری حویلی میں پہلا دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا ہر ایک فرد اس سے ملاقات کر لے تاکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ خانوں کے ساتھ رہنا کیسا ہو سکتا ہے اس کے لیے، اور وہ اپنے آنے والے کل کے لیے ایک اچھا فیصلہ کرے جس پر نہ اسے افسوس ہو اور نہ مجھے۔ عباس کہتا ہوا ادا کی طرف قدم اٹھانے لگتا ہے۔ عباس کو آتا دیکھ اس کی باتوں کو سن ادا تجسس سے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کیے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کون آ رہا ہے؟ مہمان، ادا کے پوچھنے پر عباس مختصر سا جواب دیتا ہے، خان یہ تو مجھے سمجھ آ گیا، وہ بتائیں کہ مہمان کون آ رہا ہے؟ کیا میں اسے جانتی ہوں یا وہ مجھے جانتا ہے؟ خیر یہ سوال فضول تھا، اگر مجھے نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، ہمارے گاؤں میں رہنے کے بعد ایک دو دن میں جان ہی جائے گا۔ لیکن آپ ہماری بات کا پوائنٹ نہیں بدلے، میں آپ سے ناراض ہوں، غصہ ہوں میں آپ سے۔ آپ اس طرح سے کسی اور کو درمیان میں لا کر میرا غصہ ختم نہیں کر سکتے۔ زمین پر زور سے پیر مارتی ہوئی اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہاتھ نیچے چھوڑے بولتی، ناراض اس وقت مجھے ہونا چاہیے تھا، الٹا تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو، یہ غلط ہے زرگی۔ ادا کے سامنے 2 قدم کے فاصلے کو درمیان میں برقرار رکھتے ہوئے بولا، اور آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں یہ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی نہیں کی، پھر بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ غلطی تمہاری بے شک نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے کا طریقہ غلط تھا۔ اس پرانی عمارت کے اندر جو ہوتا ہے اسے اندر تک ہی رکھا کرو، باہر کی دنیا میں اس کا ذکر کرنا بھی اس کے لیے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے برا ثابت ہی ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں کسی انسان کی کسی سوچ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن زرگی مجھے پڑتا ہے، کوئی غلط سوچے اور بولے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو تم نے کہا اور جس طرح کہا وہ غلط تھا، تم خود بھی مانو اب۔ اور جو اندر آیا تھا وہ کون تھا، کیا کرنے آیا تھا، اور اس وقت وہ کہاں ہے یہ بتاؤ۔ عباس تحمل کے ساتھ ادا کی طرف بڑھتا ہوا اب 2 قدم کے فاصلوں کو بھی درمیان سے ختم کرتا ادا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں پکڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جس کے جواب میں کچھ بھی کہنے سے پہلے ادا کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت کہاں جہاں ہے اس جگہ کے بارے میں وہ عباس کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مشکل ادا کے لیے کھڑی ہونی تھی۔ وہاں میں نے بتایا تو تھا خان، وہ آیا تھا پر چلا گیا، آپ کو پتہ ہے نا خان، میں کسی بھی ایرے غیرے مرد کو اپنی عمارت میں قدم رکھنے نہیں دیتی، اسے اس کے قدم رکھنے پر افسوس کروایا تھا میں نے، جس کے بعد وہ چلا گیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کندھے اچکائے بولی، وہ کسی صورت اسے اس لڑکے کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ پکی بات ہے تمہیں نہیں پتا؟ تم نے کچھ کیا تو نہیں اس کے ساتھ؟ عباس سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس قسم کے معاملات میں ہرگز نہیں، اور میں یقین کروں گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے زرگی تم نے اس کے ہاتھ پیر توڑ کے اسے کہیں پھینکوا دیا ہوگا، یا پھر تم اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کے چکروں میں بھی۔ خدا کو مانو زرگی، مجھے کچھ دن کا سکون عطا کرو، فی الحال میں جس مصیبت کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کا حل نکالنے دو، اس کے بعد جا کے میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنا، ابھی نہیں۔ اوہ ہو خان، میں آپ کے لیے کیوں بھلا کبھی مصیبت کھڑی کروں گی؟ آپ کو اپنی بیوی پر یقین رکھنا چاہیے۔
اگر وہ کبھی کوئی مصیبت کھڑی کرے گی تو اس کا حل بھی وہ خود نکالے گی، اب وہ ہاتھ پیر توڑ کر ہو کہ سامنے والے انسان کی جان لے کر، یا پھر اسے معاف کر کے، جو بھی ہوگا وہ خود کر لے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ عباس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کرواتے ہوئے ادا مسکراتے ہوئے بولی، کوشش تو نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے فکر خود بخود ہو جاتی ہے۔ عباس ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سی آواز میں کہتا ہے، اور کہتے ہی ادا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے دوبارہ گاڑی کی طرف لیے بڑھنے لگتا ہے، پر ادا آگے کی طرف بڑھتی اسے ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ عباس اپنی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں میں حیرانگی بھرے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ کیا ہوا؟ عباس پوچھتا ہے۔ کچھ پوچھنا ہے؟ ادا فوری طور سے بولی۔ پوچھو۔ مکمل رخ ادا کی طرف موڑتے ہوئے بولا، آپ وعدہ توڑیں گے یا نہیں؟ ادا کی نظروں میں اس کی زبان سے نکلے الفاظوں سے زیادہ سوال تھا، جس کا جواب دینے سے پہلے عباس سانس بھرتا ہے۔ نہیں توڑوں گا، کسی صورت میں نہیں۔ ادا کی آنکھوں میں دیکھ ایک اٹل انداز میں بولا، مطلب ایک بار پھر جنگ ہوگی ہمارے درمیان؟ ادا آہستہ سی آواز میں بولی، نہیں ہوگی، میں نہیں ہونے دوں گا۔ عباس اٹل لہجے میں بولا، میں آپ کی اس بات پر یقین کر رہی ہوں خان، میرا یقین ٹوٹا تو پھر بہت کچھ ٹوٹ جائے گا، جو ٹوٹے گا سب سے پہلے وہ ہمارا رشتہ ہوگا۔ ادا کہتی ہوئی ننگے پیر عباس کی طرف بڑھتی اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں قید دیکھتے ہوئے بولی، رشتہ مضبوط ہے ہمارا، نہ اسے توڑنے کی خواہش تمہاری ہے اور نہ ہی میری۔ اور اگر کبھی تمہارے اندر اسے توڑنے کی خواہش پیدا ہوئی تو یاد رکھنا، سب سے پہلے تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگی۔ اور یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں، مجھے خود سے تم نے محبت کروائی ہے زرگی، تم نے مجھے محبت میں ہر حد پار کرنا سکھایا ہے۔ اب اگر تم اس رشتے کے خلاف گئی تو میرا جنونی روپ تم دیکھو گی، اور اب کی بار میں تمہارا خود سے چھوٹے ہونے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ ادا عباس خان۔ عباس ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے۔ عباس کا یہ انداز دیکھ ادا کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھیں، جو اب ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھامے ہوئے گاڑی کی طرف لیے بڑھ رہا تھا۔ ادا کو گاڑی کے ساتھ لاتا اسے دور کھڑا کرتے ہوئے گاڑی کو پہاڑی کنارے سے دور کرتا ہے اور ادا کو بیٹھنے کا کہتا ہے۔ عباس کے کہنے پر ادا گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر جا سوار ہوتی ہے۔ ادا ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی، نظریں عباس کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو ڈرائیونگ تو اب نارمل کر رہا تھا پر غصے میں اب بھی تھا۔ پہاڑی علاقے کو کراس کرتا مین سڑک پر آتا ہے جہاں ٹریفک حد سے زیادہ تھی۔ عباس اپنی گاڑی کو ٹریفک سے بھی نکال رہا تھا، اور ادا کی نظروں کی تپش بھی خود پر محسوس کر رہا تھا، جو اب شیشے سے سر ٹکائے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھوڑنا بند نہیں کرو گی؟ پہلے اپنے اعتراف میں پھر ادا کی طرف بزاریت کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، خان، آپ کا غصہ ختم کرنے کا آئیڈیا آ رہا ہے میرے ذہن میں۔ ادا اپنا مکمل رخ عباس کی طرف موڑتے ہوئے بولی، اسے یہ کہتا دیکھ، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھ۔ عباس اس کے ذہن میں آئے آئیڈیا کا اندازہ لگا چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ادا سے بمشکل نظریں ہٹا کر بولا، ایسے کیسے ضروری نہیں ہے خان، میرا شوہر مجھ سے ناراض رہے اور میں خاموش رہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جو سوچا ہے وہ تو میں ضرور کروں گی خان۔ ادا کہتی ہوئی کوٹ اتارنے لگتی ہے۔ اسے یہ کرتا دیکھ عباس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئیں، اور اتنے میں ٹریفک بھی کھل گئی تھی۔ ادا کچھ نہ کرے اس لیے عباس گاڑی کی سپیڈ تیز کرتا ہوا چلانے لگتا ہے۔ خان سپیڈ کم کرے، میں ایسے کیسے مناؤں گی آپ کو؟ عباس کی طرف دیکھتی ہوئی کوٹ کو پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے ادا، ہم سڑک پر ہیں، لوگ ہیں آس پاس۔ تو تو دیکھ رہے ہیں وہ؟ عباس اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دے، میں جو کروں گی اپنے شوہر کے ساتھ کروں گی، کسی اور کے شوہر کے ساتھ تھوڑی۔
کیا کرو گی تم میرے ساتھ؟ ادا کے کہنے پر عباس فوراً سے گاڑی کو سائڈ پر روکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اس کے اس طرح اچانک سے روکنے پر ادا جھٹکا کھا کر گرنے لگتی ہے کہ عباس اس کی بازو پکڑے اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں خان، بس تھوڑی سی عزت لوٹوں گی آپ کی۔ عباس کے ہاتھ میں اپنی بازو دیکھ ادا گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تم نے میری عزت چھوڑی ہے جو لوٹو گی؟ سب کچھ تو لوٹ چکی ہو تم میرا۔ ادا کی بازوؤں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، ابھی کہاں خان، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ برائے مہربانی تم کچھ کرو بھی نہیں، جتنا تم کر چکی ہو اتنا بہت ہے میرے لیے۔ عباس کہتا ہوا اپنی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے لگتا ہے کہ ادا گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اپنی سیٹ سے اٹھتی ہوئی عباس کی سیٹ پر اس کی ٹانگوں پر جا بیٹھتی ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ عباس کا دل دھڑکنا چھوڑ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں سڑک کے کنارے پر تھے جہاں سے گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہ ڈھابے والی سڑک پر چڑھ چکے تھے جہاں سے اب جنگلات شروع ہونے لگے تھے۔ کیوں خان، بس اتنی سی برداشت تھی آپ میں؟ عباس کی ٹانگوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹائے عباس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں پکڑے اس کے چہرے کے حد سے زیادہ نزدیک ہو کر پوچھتی ہے، تم میرے صبر کی اور برداشت کی حد کو اچھے سے جانتی ہو سر کی، اس لیے مجھے آزماؤ نہیں۔ عباس بمشکل سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے ادا کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن ادا عباس کے دور کرنے پر ہلکا سا بھی نہیں ہوتی۔ مزید اس کے چہرے کی طرف جھکتی ہوئی وہ سیٹ بٹن کو پریس کرتی سیٹ کو ہلکا سا پیچھے کی طرف جھکانے لگتی ہے۔ آپ کے صبر کی حد کو آزمانا میرا فرض ہے خان، تبھی تو آپ کی عزت لوٹنا چاہتی ہوں۔ فکر نہیں کریں، بس تھوڑی سی ہی لوٹوں گی، ادا کہتی اور عباس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ ادا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا عباس فوراً سے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر تک بڑھاتا ہے، جو مکمل طور پر خالی اس کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ کمر پر بلاؤز کی بندھی ڈوریاں وزن کی وجہ سے ایک سائڈ پر ہو چکی تھیں۔ ان کا وزن اتنا تھا کہ کمر پر اس کی بندھی گریہیں کھلنے لگی تھیں۔ عباس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی ادا اس کے لبوں کو رہائی دیتی ہوئی اس کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی ہے۔ ادا کی کمر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے عباس اس کی آنکھوں میں دیکھتا 2 لمحے کے لیے رکتا ہے۔ میرا غصہ ختم کرنے کا یہ تمہارا طریقہ پرانا ہو گیا ہے سر کی، عباس ہاتھ ادا کی کمر کی ڈوریوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پرانا ضرور ہو گیا ہے پر کام ابھی بھی کرتا ہے خان۔ ادا ڈوریوں کو کھلتا محسوس کر رہی تھی، وہ مکمل کھلتی اس سے پہلے ہی عباس اپنے ہاتھوں کو روک دیتا ہے۔ یہ پینڈنگ پر رکھ لیتے ہیں، حویلی پہنچ کر تفصیل سے کریں گے۔ عباس اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے کمر کو سائڈ سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے مزید نزدیک کرتے ہوئے بولا، بعد میں پھر کر لیں گے، یہ موقع بھی اچھا ہے۔ عباس کے گال پر لب کشائی کرتے ہوئے بولی، موقع اچھا ہے پر جگہ نہیں، اور یہاں جگہ بھی کم ہے۔ ادا کے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے بھی تو ایک ہی ہونا ہے، سوچ لو۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے خان، آپ کریں۔ ٹھیک ہے پھر، عباس کہتے ہی ایک نظر باہر کی طرف دیکھتا ہے۔ باہر دور دور تک کسی کو نہ دیکھ ادا کی کمر پر موجود ڈوریوں کو ایک ہی جھٹکے میں کھولتے ہوئے اس کے کندھے پر اٹیچ پلو کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے اپنی گود میں بٹھاتے اس کے لبوں کو سب سے پہلے اپنی قید میں لیتا اور حد سے زیادہ شدت سے لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے لبوں کو رہائی دیتا ہوا اس کی گردن اور کندھے کو ساڑی سے آزاد کر ہو چکے تھے ان پر قابض ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر اپنے لبوں کا لمس، اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتے ہوئے
اس میں خود کو شامل کرتا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگتا ہے۔ ادا کا یہ طریقہ عباس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتا تھا اور آج بھی کر رہا تھا۔ ادا کی خوبصورت میں، اس کی خوشبو میں پاگل ہو رہا تھا۔ عباس آج زندگی میں پہلی بار گاڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا تھا۔ ادا اپنے شوہر کا غصہ ختم کرنے کے لیے گاڑی میں ایک ہی سیٹ پر سوار اس سے اپنا حق لے رہی تھی اور اس کے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس وقت شدتوں کی صورت میں کس حد تک بڑھا ہوا تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ کسی کا خون کیا ہے تم نے؟ زیان خاستان کو بڑے تجسس کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں تو اللہ معافی، میں ایسا کیوں کروں گا؟ خاستان فوراً سے پیشتر جواب دیتا ہے۔ پھر کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ زیان کا ایک اور سوال آتا ہے۔ نہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، خاستان بھی جلدی سے بولا۔ پھر کیا خسرو سے محبت کرتے ہو؟ لا حول ولا قوت استغفر اللہ، میری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں خسرو سے محبت کروں گا؟ میری زندگی میں خسرے ہی رہ گئے ہیں۔ محبت کرنی ہوگی، چکر چلانا ہوگا تو لڑکی سے کروں گا، لڑکے سے یا پھر کسی خسرے سے کیوں کروں گا؟ اور آپ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا تو، میرے دادو نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں خود سے نہیں آیا۔ وہ کیا ہے نا، میرے دادو میری پرسنالٹی سے چلتے ہیں، کیونکہ ان کی جوانی بھی میری طرح تھی، ہو بہو وہ میری طرح دکھتے تھے۔ اب انہیں مجھ سے اپنی پرچھائی دکھتی ہے، اس لیے وہ اب چاہتے ہیں کہ میں پرچھائی کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ان کے جیسا بن جاؤں، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ میں آزاد پنچھیوں کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے مجھ پر ذمہ داری بھر بھر کے ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ آپ لوگ مجھے ذمہ دار بنائیں گے، جبکہ ذمہ دار بھی میں بہت ہوں۔ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، کبھی میں نے اپنے بابا سے خرچی نہیں مانگی۔ بچپن کی بات الگ تھی، لیکن بڑے ہونے کے بعد نہیں مانگی۔ اپنا کریئر بھی خود سیٹ کیا، کبھی گھر والوں کو تنگ بھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ سب تنگ ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے بھائی۔ اب کی بار زیان کے پوچھنے پر غازان بنا بریک شروع ہوا تھا۔ کام کیا کرتے ہو تم؟ غازان اپنے گھر والوں کے ذکر پر تو بھرا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ان کا نام آتا ہے وہ بنا سانس لیے بولنا شروع کرتا ہے اور بس بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی بات کو اور اسے سانس دلوانے کے لیے عارش ایک اور سوال کرتا ہے، جس پر پہلے تو غازان 2 لمحے کے لیے سانس لیتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، میں پائلٹ ہوں، جہاز اڑاتا ہوں۔ غازان فخریہ انداز میں اپنی قمیض کو، اپنے کالرز کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، اچھا بھلا کام کرتے ہو، پھر ہم میں پھنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کی بار زیان بولا، میں پھنسا نہیں ہوں، مجھے یہاں پھنسایا گیا ہے۔ کاش کہ میں بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح الگ الگ جگہوں پر ہوتا، اپنی فیملی سے دور، تب جا کر انہیں میری قیمت کا اندازہ ہوتا۔ میں کام کے بعد فوری گھر لوٹ جاتا ہوں اور ان کے ساتھ رہتا ہوں، تبھی انہیں میری قیمت نہیں پتہ۔ صحیح ہے، میرا وقت بھی آئے گا۔ غازان مایوسی سے انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، تمہارا وقت آنے کے لیے تمہارا اس دنیا میں ہونا ضروری ہے۔ جتنی تیزی سے تم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہو نا، مجھے نہیں لگتا کہ تم زیادہ دنوں تک اس دنیا میں رہ پاؤ گے۔ بہتر ہے زبان پہ تھوڑا بریک لگاؤ۔ عارش غازان کو دیکھتا ہوا تھوڑے سخت انداز میں بولا، جس کو سنتا ہوا غازان اسی لمحے اپنے لب بھینچ جاتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک وہ خاموش بھی نہیں رہ پاتا۔ اپنے اطراف میں دیکھتا ہوا بانی اور مالا کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتا دیکھتا ہے، جو کہ اب ناشتہ نہیں، دن کا کھانا ہو چکا تھا۔ ایک نظر حویلی میں دوڑاتے کھیلتے بچوں کو دیکھتا، واپس سے سامنے بیٹھے عارش کو دیکھتا اور پوچھنے لگتا ہے، سائیں خان کب آئیں گے اور مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ غازان سے مزید عارش اور زیان کے سامنے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ پوچھ بیٹھتا ہے، خان بابا ضروری کام سے گئے ہیں، وہ مکمل کر کے آئیں گے، تب تک تم گیسٹ روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، ناشتہ لگنے تک وہ آ جائیں گے، آ جاؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ زیان کہتا ہوا صوفے سے اٹھتا ہے اور غازان کو گیسٹ روم کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ غازان حویلی کے دروازے سے چند فاصلے دور
بڑا اپنا سوٹ کیس لیے زیان کے پیچھے پیچھے دوسری منزل کی جانب بڑھتا ہے اور مسلسل فدل ہی دل میں غصے میں ماہی کے بارے میں بڑبڑاتا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیسے لے کر اپنا کام کر لیتی تو آج غازتان کو یہاں پر نہ آنا پڑتا۔ تم ایک بار مل جاؤ مجھے ماہی کی بچی، اس کے بعد دیکھنا دنیا میں تم کسی کو دکھنے لائق بچ گئی تو تمہاری ٹائنو جیسی شکل میں بہت جلد تمہیں کسی کو دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری منزل کی طرف بڑھتے ہوئے زیان اپنے لب دبائے دانت بھینچتے ہوئے بولا، اور بولتے ہی زیان کے ساتھ گیسٹ روم میں چلا جاتا ہے۔ فی الحال تو بچ گئی میں، اللہ کرے رسگلہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہو۔ اگر وہ نہیں آئی تو میرا کچے بادام کو دھوکہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے میں نے، اب لنگڑی ہوں میں، اس سے پہلے کچھ دیر آزادی سے جینا چاہوں گی۔ ماہی گاڑی یونیورسٹی کے دروازے پر روکے اپنے آگے پیچھے گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے رسگلے کی گاڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی۔ لگتا ہے آج پھر اپنی ٹیوننگ کروا رہی ہے، ورنہ اب تک تو یہاں پہنچ جاتی۔ اپنے رسگلے کی گاڑی کو نہ دیکھ ماہی اپنی سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے بالکل آہستہ سی آواز میں کہتی ہے، اور وہیں گاڑی میں بیٹھی ہوئی وہ اپنے رسگلے کے آنے کا انتظار کرتی ہے، جو کہ واقعی میں آج اپنے گھر میں اپنی ٹیوننگ کروانے کی مکمل تیاری میں تھی۔ سفید رنگ کا ایک بڑا سا خوبصورت سا جلال ایوب صاحب کا گھر، جو نہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، پر جلال صاحب کی بیگم نے اسے بےحد خوبصورت سا سجا کر رکھا تھا، جس میں شور کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ آج کسی کی شامت لگنے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پورے گھر کا ماحول کسی آتش فشاں کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا۔ لیکن سناٹے کے روپ میں پورے گھر میں صرف ایک لڑکی کی چرچائیں ہو رہی تھیں۔ کوئی طرفداری کر رہا تھا تو کوئی شکایتوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا، اور اپنی بیٹی کی شکایتیں سن زینب بیگم کا پارا چڑھ رہا تھا۔ جلال صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جلال صاحب اپنی تینوں بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح رکھتے تھے۔ ان کو گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا میں چلنا بھی سکھایا ہے، اور صرف چلنا ہی نہیں، ان کو اونچے مقام پر پہنچانے میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی جی جان سے مدد بھی کی ہے۔ جلال صاحب کی سب سے بڑی بیٹی سنیشا، جو 26 سال کی تھی اور باہر کے ملک رشیا کی ایک کامیاب کرمنل لائر ہے، جسے رشیا گئے 7 سال ہونے لگے ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی ثنایا جلال، جس کی ڈاکٹری کی تعلیم کا آخری سال چل رہا ہے، جو ڈاکٹری پڑھنے کے ساتھ ساتھ لاہور کے ایک مشہور ہسپتال میں ٹریننگ بھی لے رہی تھی۔ ٹریننگ شروع کیے اسے ابھی صرف 2 ہفتے گزرے ہیں، جہاں سنیشا اور ثنایا ابھی تعلیم کو لے کر سنجیدہ تھیں۔ اپنی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کریئر بھی سیٹ کر رہی تھیں۔ وہیں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی اروا جمال، اروا اپنی یونیورسٹی میں اپنی پروفیسرز کو نکلوانے کے لیے مشہور تھی، پڑھائی سے سخت نفرت کرنے والی۔ اپنی بہنوں کو دن رات لگا کر پڑھائی کرتا دیکھ اروا کو پڑھائی سے شدید قسم کی نفرت ہو چکی تھی، اور اسے پڑھائی نہ کرتا دیکھ زینب بیگم کو اس کی اس عادت سے ہونے لگی تھی۔ اپنے بابا کے دوست کی یونیورسٹی کو اپنے لیے جنگ کا میدان بنائے، وہاں کے پروفیسرز کو اپنا دشمن بنائے، ان کا ہر دن جینا حرام کر کے رکھتی ہے، جس کی چرچائیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اروا کے گھر میں ہر دن ہوتی تھیں۔ جلال صاحب اس وقت اپنے دوست کے ساتھ اپنے گھر کے آگے ایک چھوٹے سے ایک خوبصورت سے گارڈن میں بیٹھے ہوئے چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی شکایتیں سن رہے تھے، پر اروا کی شکایتوں پر جلال صاحب کے ماتھے پر ایک بھی پریشانی کا بل نہیں آیا، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پرماننٹ چھائی ہوئی تھی۔ جبکہ گھر کے اندر ہال میں ٹہلتی ہوئی زینب بیگم کا پارا ہر گزرتے لمحے چڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کے بچوں کی شکایتیں کرے۔ سنیشا اور ثنایا کے بارے میں تو آج تک سب نے اچھا سنا تھا، سب ان دونوں کے بارے میں اچھے لفظوں میں باتیں کرتے تھے، لیکن جب اروا کا ذکر آتا تھا سب خون اترتی نظروں سے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ یار تم مسکرا رہے ہو، میں تمہاری بیٹی کی شکایت لے کر آیا ہوں، اس کو سمجھاؤ تم، اگر وہ ایسے ہی کرتی رہے گی تو میری یونیورسٹی بند ہو جائے گی، پروفیسرز کو وہ ٹکنے نہیں دیتی ہے، اور اوپر سے اسٹوڈنٹس ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، سب اروا کی وجہ سے۔
جلال صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے دوست زہیب قدسی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جلال صاحب سے کہتے ہیں، یونیورسٹی بند تو نہیں ہوئی نا یار، جب ہوگی تب دیکھیں گے۔ جلال صاحب چائے کا کپ لبوں سے لگائے بولے، مطلب تو نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھانا؟ زہیب صاحب آنکھیں چھوٹی کیے پوچھتے ہیں، میں سمجھاؤں گا اسے جب مجھے لگے گا کہ میری بیٹی کو اس کی ضرورت ہے، فی الحال اسے میری مدد کی ضرورت نہیں، میری طرفداری کی ضرورت ہے۔ کیا؟ زہیب صاحب کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی تھیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ یہی میرے دوست کہ فی الحال میری بیٹی کو سمجھانے کی نہیں، اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جلالی خاتون اس پر برسنے والی ہیں۔ جلال صاحب ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہیں اور گردن موڑے گھر میں پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں، جہاں ان کی آنکھوں کے سامنے زینب بیگم آتی ہیں۔ جلال صاحب کے ساتھ ساتھ زہیب صاحب بھی اندر کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس کا یہ سب کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ فضول میں وہ اپنی زندگی کو ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے برباد کر رہی ہے۔ تمہاری زوجہ اس پر قہر بن کر نازل ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ سنبھل جائے۔ اگر وقت گزر گیا تو مشکل پیش آئے گی، بہت، اروا کی زندگی میں بھی اور تم دونوں کی زندگی میں بھی۔ زہیب صاحب اپنی نظریں واپس جلال صاحب پر ڈالتے ہوئے بولے، ابھی تو میری بیٹی کا وقت آیا ہے، تم ابھی اس کی زندگی میں اس کا وقت ختم کر دو۔ تم جانتے ہو میں نے اپنی بچیوں کو کبھی بھی بیٹوں سے کم نہیں سمجھا۔ اب جب ان میں سے واقعی میں کوئی بیٹوں والی حرکتیں کر رہی ہے تو میں اس کی حرکتوں پر کیوں روک ٹوک کروں، جبکہ میں جانتا ہوں وہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتی، اور تو بھی جانتا ہے اس نے تیری یونیورسٹی میں جن پروفیسرز کو نکالا ہے وہ کون اور کیسے تھے۔ میری بیٹی بہت ذہین ہے، بس اس کی ذہانت ابھی کسی کو نظر نہیں آتی سوائے اس کے بابا کے، وہ بات الگ ہے، لیکن یقین مانو میری گڑیا بہت بہت ذہین ہے۔ جی جی جلال صاحب، پتہ ہے مجھے آپ کی بیٹی کی ذہانت کا، اسی کی ذہانت کی وجہ سے اب میرے پاس پروفیسرز کی کمی ہو چکی ہے۔ جتنے اور جیسے اسٹوڈنٹس میرے پاس ہیں نا، ان سب میں تمہاری بیٹی سب سے اوپر ہے، اتنی اوپر پہنچ چکی ہے کہ اب وہ کسی پروفیسر کو بھی ٹکنے نہیں دیتی۔ اچھے بھلے کتنی مشکلوں سے میں پروفیسرز کو ڈھونڈتا ہوں اور ایک ہفتے میں اگلی چھٹی کروا دیتی ہے سب کی۔ اب پھر جا کر مجھے نئے پروفیسرز کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں اپنا اب آخری تعلیمی ادارہ اس طرح خراب تو نہیں کر سکتا، اور اب کی بار مجھے کوئی سخت انسان ڈھونڈنا پڑے گا جو ارواح کی ساری حرکتوں کا جواب دے سکے اور ٹک سکے میری یونیورسٹی میں۔ زہیب صاحب اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے ایک اٹل سے انداز میں بولتے ہیں، جتنے مرضی تم سخت انسانوں کو ڈھونڈ لو، اتنا یاد رکھنا اگر میری بیٹی نے اسے نکالنے کا سوچ لیا نا تو وہ نکال کر ہی دم لے گی۔ کہتے ہوئے جلال صاحب کا ہلکا سا قہقہ ہوا میں گونجتا ہے، جس کو سامنے بیٹھے زہیب صاحب سنتے ہوئے فوراً سے غصے کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب کی بار میں واقعی میں ایک ایسا پروفیسر ڈھونڈوں گا جو میرے یونیورسٹی کو واقعی تعلیمی ادارے میں بدل کر دکھائے گا، جسے تمہاری بیٹی نکال نہیں پائے گی۔ صرف تمہاری بیٹی ہی نہیں، یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کے سامنے آواز نہیں اٹھا پائے گا۔ اچھا، جس طرح تم بول رہے ہو مجھے لگتا ہے تم نے پہلے سے کوئی ڈھونڈا ہوا ہے۔ دوبارہ چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھائے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے جلال صاحب پوچھتے ہیں، بالکل، اب کی بار میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ زہیب صاحب بھی اب تھوڑی سکون کی سانس لیے بولے، کیسی تیاری؟ جلال صاحب کے لہجے میں تجسس واضح تھا، میرے یار وہ تو میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، انتظار کرو، سیدھا میں تمہیں لائیو دکھاؤں گا کہ کون ہے وہ ہستی جس کے سامنے تمہاری بیٹی کی بھی نہیں چلے گی۔ زہیب صاحب کی بات پر جلال صاحب کا قہقہ ایک بار پھر اور بلند آواز میں گونجتا ہے، میرے یار میری بیٹی سے واقف ہے تو پھر بھی یہ بات کر رہا ہے؟ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کے سامنے میری بیٹی کی نہ چلے، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی نہیں چلتی۔ تجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور مرد کو خود پر کبھی حاوی ہونے دے گی؟ وہ ارواح جلال ہے، اس جلال کا خون اور خود پر کسی کو حاوی ہونے دے ہی نہ دے۔
جلال صاحب خوشی سے بھرپور انداز میں ہنستے ہوئے بولتے ہیں، جن کو ہنستا دیکھ سامنے بیٹھے صہیب صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اچھا چل روٹھی ہوئی محبوبہ نہ بن، میری چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ چائے کے ٹھنڈے ہونے کی فکر ہے، اور جو میرا دماغ گرم کر دیا تو نے، اس کی کوئی فکر نہیں تجھے۔ میری پوری یونیورسٹی بند ہونے کی کگار پر ہے، اور تو یہاں مجھے چائے پلا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیرے جیسے دشمن نما دوست اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ دوستی کے نام پر تو میری بربادی لے کر آیا ہے، یقین ہو گیا ہے مجھے۔ تبھی تو نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی میری یونیورسٹی میں پڑھایا، جب تک پہلے والی دو پڑھی ہیں۔ باخدا ان کی ترقی کے چرچے آج تک میری یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے میں یونیورسٹی کا کافی اچھا نام تھا، پر تیری چھوٹی بیٹی نے قدم رکھا اس دن سے توبہ نعوذ باللہ، میرے صبر کی حد ختم ہونے لگی ہے۔ تیری عمر بھی ختم ہو رہی ہے، تو صبر کی بات کر رہا ہے؟ ارے یار چھوڑ، بڑھاپے میں آ کر اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میری بات مان، تو میری بیٹی کی ٹینشن تجھے ہرگز نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اندر جو خاتون اس وقت ٹہل رہی ہے، اس سے تجھ سے اور مجھ سے زیادہ ٹینشن ہے۔ اس کی وہ خود ہی حل نکالے گی، وہ خود ہی ٹھیک کر لے گی، اس کو تو چائے پی۔ جلال صاحب زہیب صاحب کو چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھا کر ان کی طرف کرتے ہیں، جسے زہیب فوراً سے پکڑ لیتے اور اپنے لبوں سے لگا جاتے ہیں۔ یقین مان، باپ تو میں نے بہت دیکھے ہیں، میں بھی ایک باپ ہوں، اور وہ بھی ایک بیٹی کا، لیکن میں نے تیرے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا، جو واقعی میں اپنی بیٹیوں کو بیٹا بنانے پر تلا ہوا ہے، اور تلا ہوا ہی نہیں ہے، بنا بھی چکا ہے۔ بیٹیوں کو ترقی دی، اونچی اڑان بھرنا سکھایا، قابل تعریف بات ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کو بیٹا سمجھ کر اچھی تعلیم دینا، دنیا میں چلنا سکھانا الگ بات ہے۔ لیکن بیٹی کی شکایتیں سن کر اسے نظر انداز کر دینا جیسے کوئی بڑی بات ہوئی نہ ہو، یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ چاہے ہم جتنا مرضی بیٹیوں کو بیٹا بنانے کی کوشش کریں، انہیں دنیا میں چلنا سکھائیں، لیکن ایک بات پر ہمیں انہیں یہ بھی سکھانا ہوتا ہے کہ تم بیٹی ہی ہو۔ کوئی تمہاری شکایت لے کر آئے، کوئی تمہارے بارے میں کچھ غلط بولے، یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن تو کچھ کہتا ہی نہیں۔ صہیب صاحب چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے سامنے بیٹھے جلال صاحب کو نظر بھر دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، کیونکہ میں نے کہنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بیٹا نہیں بنایا۔ جب میں انہیں دنیا میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، باہر انگنت الگ الگ قسم کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں، تو میں انہیں ہر ایک چیز کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اگر وہ ابھی کچھ غلط کریں گی تو وہ اپنے غلط کیے ہوئے سے جو سبق سیکھیں گی، وہ میرے کچھ بھی سکھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا ان کے لیے، جلال صاحب کہتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی زہیب صاحب حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی تالیاں بجا پڑتے ہیں، جنہیں دیکھ سامنے بیٹھے جلال صاحب ناک چڑھا جاتے ہیں۔ دنیا بدل جائے گی، اور بدلنے والی تیری خود کی اولاد ہوگی، لیکن کوئی نہیں بدلے گا تو وہ خود واحد ہوگا۔ تجھے خود جو مرضی بول لو، سننا تو ہے نہیں، شوق سے کر جو کرنا ہے۔ جب کوئی بڑی مصیبت تیرے سر پر آ گرے گی، پھر میرے پاس رونے کے لیے نہ آنا۔ جلال صاحب کو ناک چڑھاتا دیکھ صہیب صاحب بھی انہی کے انداز میں بولے، دنیا کے ساتھ ساتھ اگر میں بھی بدل جاؤں گا تو میری بیٹیوں کا ساتھ کون دے گا؟ تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے بچا سکے، اس لیے کہ وہ اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکے۔ اب وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو یا شوہر ہو، ان چیزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، بس زندگی میں ایک ایسا ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہو۔ ان میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بھائی نہیں دیا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اپنی بیٹیوں کا ایک دوست بن کر، ان کا باپ بن کر ان کا خیال رکھوں گا، جب تک میں ان کو ان کے محافظ تک بحفاظت پہنچا نہیں دیتا۔ جلال صاحب اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے زہیب صاحب کو مسکراتے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور کہتے ہی ہلکی سی گردن موڑے گھر کے اندر اور کی جانب نظریں اٹھاتے ہیں، اور پھر بول پڑتے ہیں، تو مصیبت کے آنے کی بات کر رہا تھا نا؟ مصیبت آئے گی نہیں، مصیبت آ چکی ہے۔ اس وقت اندر تجھے جو خاتون اس وقت ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا،
نظر تو وہ بڑی خاموش آ رہی ہیں، لیکن قسم لے لے جوالا مکھی کی طرح وہ آگ بگولا ہوئی پڑی ہیں۔ جس کے سر پر جو مصیبت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ بس اب تو خاموشی سے بیٹھ کر پکچر دیکھ۔ اندر ہال میں ٹہلتی ہوئی زینب بیگم کو دیکھتے ہوئے جلال صاحب ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہیں، اور جلال کی بات سنتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھے زہیب صاحب بھی فوراً سے گردن موڑے گھر میں اندر کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، جہاں کا ماحول بے حد خاموش اور ٹھنڈا پرسکون سا لگ رہا تھا، لیکن وہ صرف دور سے دکھنے میں ہی لگ رہا تھا۔ اندر کا منظر تو کچھ اور ہی بیان کرنے لگا تھا۔